اللہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات مکے جسے اور چلے ہیں تو تس حضرات دسے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے دا سفر طائف کائیں واسطے کیتا بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شفیق ہستیاں حضرت ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا تو رخصت ہو گئے، ایک بیرونی تے ایک گھریلو سہارا جل دنیا تو اٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے و طائف لوگاں دین دی طرف دعوت دینے واسطے آئے، اور جس ویلے اس طائف دے اندر پہنچے اتھے ایک قبیلہ آباد ہے جہدا نام ہے بنو ثقیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے انفرادی دعوت دینے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے دے 3 سردار ہے جنہوں ایک دا نام حبیب ہے، ایک دا نام عبدیہ لیل ہے اور ایک اور آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آکھیا انہاں سرداراں نال ملنے آ، انہاں دین دی گل سمجھانے آ۔ جس ویلے ان اسلام تے آوے سن تو انہاں دی وجہ تو سارے قبیلے اسلام دے اندر داخل ہوئے سن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے جس سردار کو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعارف فرمایا اپنا تے او بد نصیب آکھنا بھئی تسی کدی اللہ دے نبی ہوا تے پیدل چلنے وطنے ہوا تو سواری بھی نہیں نصیب ہوئی، میں تساں دی گل نہ سننا چاہنا۔ اتھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سردار دے کول گئے، اس نال گل کیتی اور او سردار جڑا وہ آکھنا کہ میں تساں نال گل ہی نہ کرنا چاہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتھوں مایوس ہو کے تیسرے سردار کول گئے، تیسرا جڑا سردار ہے وہ آکھنا ماں نہیں پتہ تسی سچے ہو یا نو سچے، اگر تسی سچے ہو تو تساں دی گل میں نہ منے نا تا میں تے عذاب آسی، اگر تسی سچے نہ ہو تو میں تساں نال گل کر کے اپنا وقت نہ ضائع کرنا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتھوں پچھے واپس ہوئے، اور جس ویلے واپس ہوئے تو اے بد نصیب قوم انج کیتا بھئی پیچھے اوباش لڑکے لا دیتے ہیں جڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے آوازاں بھی کسینے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے پتھراں دی بارش بھی فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا اور پنڈلی دی جڑے گوشت تے اس دے وچوں خون جاری ہویا، جس دی وجہ تو خون جوتیاں چ پیا خون جوتیاں چ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے پاؤں مبارک انہوں دے نال جڑی جوتیاں نوں چپک گئیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جڑا پرے تھوڑی دیر پہلے تساں باغ ویکھیا، اس باغ دے اندر آن کے تھوڑی جی دیر کی درخت دے تھلے چھاؤں تھلے بیٹھے اور اتھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ وہ جگہ جتھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتھے تسی مسجد ویکھ رہو مسجد اداس، اتھے آن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوراں دا باغ آیا اور آرام فرمایا، اور اتھے عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا رشتہ دار قریشی جس دا یہ باغ آیا، اگرچہ وہ ایمان نہیں رکھنا ہے لیکن اس دے اندر وہ جڑے قریشی خون ہے اس جوش ماریا، اور باوجود ایمان نہ رکھنے دے اس اپنا ایک غلام ہے جہاں نام عداس ہے، اساں ایک پلیٹاں دے وچ کچھ کھجور دے خوشے دے کے تے پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بھیجا، اساں باوجود کافر ہونے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے ترس آ گیا۔ وہ جس غلام پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پیش کیتا تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خوشا نوش فرماونے تو پہلے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جڑا غلام ہے وہ پوچھنا بھئی اے تساں کہنا نا گدا، آپ پوچھے کیوں؟ انہاں آکھیا میں جس علاقے نہ تعلق رکھنا اتھی بھی ایک انجا کون اللہ دے نبی آئیں وہ یہ نا گھینا ہے، پوچھے کون؟ فرمایا حضرت یونس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے تو نینوا دا رہنے والا؟ اس آکھیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ میرے بھائی بن، وہ بھی اللہ دے نبی بن گیا ہے۔ جس ویلے اس جو یہ گل سنی تو فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایمان گھنے آندا، کلمہ پڑھ کے دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک تھوڑی جی صحبت اس نے کلمہ پڑھا کے دونوں جہانوں جو کامیاب کر چھوڑیا، اور صرف کامیاب نہیں کیتا قیامت تک اللہ اس دے نام روشن کر دیتا کہ آج ساری دنیا آنی اور یہ مسجد اتھے آن کے یہ ویکھ رہے ہیں، یہ مسجد اس غلام دے نام دے ہوتے ہوئے، یہ نام ہے مسجد اداس۔ غلام نینوا تو آ کے اتھے کام کرنے والا مزدوری کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گل من کے تے قیامت تک کامیاب ہو گیا، اور سردار ہے وقت دا عتبہ باغاں دا مالک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان نہیں آندا اور ناکام ہو کے اس دنیا دے تو واپس چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کامیابیاں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جوڑیاں۔ اس تو بعد اتھے ایک خاص واقعہ ہویا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال غلام ہے جنہیں سفر کیتا ہے، جس لئے انہیں ظلم کیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید آکھنے کہ اللہ دے نبی تسی تے جیڑی بھی گل کرے نے اللہ تساں دی قبول کرے نا،
لہذا اپنے رب دے سامنے دعا کرو اللہ انہاں غرق کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک اٹھائیں اور حضرت زید سمجھنے پین ہونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دینے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی لمبی دعا فرمائی جد ترجمہ میں اللہ کمزور انسان ہاں، میں اپنے ضعف دا سوال تساں کو لے کرے نا، میں کو یا اللہ سمجھاونے دا شاید وہ انداز نہیں سمجھ رہے۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ اس قوم ہدایت دے دو انما جاننے نہیں۔ حضرت زید فرمایا اللہ دے نبی تساں بجائے نہ بد دعا دیونے دے دعا کر رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زید تاں کے پتا اج ان منڈ کلمہ نہیں پڑھنے پہ ہو سکنا انہاں دیاں نسلاں آسن ان کلمہ پڑھ سن، اور آج الحمدللہ طائف جڑا مکمل مسلماناں دی بستی، اور محمد بن قاسم جد ذریعے بر صغیر اسلام پہنچا، سندھ دے راستے داخل ہویا، سقفی وہ بھی اسی قبیلہ بنو ثقیف دے نال تعلق رکھنا ہے، اور کچھ عرصے پہلے سڑا ضلع چکوال تحصیل تلگانگ تبلیغی مرکز اس وچ ایک عرب نوجوان ہے، اس بیان کیتا ممبر رسول دے، اور اس آکھیا میں سقفی خاندان نال تعلق رکھنا، اور بڑے حوصلے والے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں سڑ واسطے بد دعا نہیں کیتی، اس حال دے اندر بھی دعا کیتی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر دے نا تو آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے دی دعوت کی کہ اس دنیا تے نہ پھر رہے ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ظرف ہے، یہ حوصلہ ہے، بلکہ اس تو اگے بھی روایات جانا کہ اللہ پاک عرشیں تو فرشتے بھیجن، وہ آن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اللہ دے نبی میں ملک الجبال ہاں، میں پہاڑاں والا فرشتہ ہاں، اللہ ماں طاقت دیتی کہ میں اشارہ کری ہے پہاڑ ہدے ہل سی وہ ہدے آسی درمیان جی بستی جیڑی پس ویسی، تسی اگر حکم کرو تو میں ہونے کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انج نہیں کرنا، بلکہ میں اللہ کو دعا کرنا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی، یہ شفقت تھی، یہ انسانیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مروت اور محبت تھی، جس کی وجہ سے آج یہ بستی سرسبز و شاداب ہے، آباد ہے۔ ورنہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر دیتے تو جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اس دھرتی پر کوئی کافر نہ چھوڑ، تو آج وہ جو دھرتی ہے، اور حضرت لوط کی قوم پہ عذاب آیا، وہ جو دھرتی ہے وہاں پہ اللہ جانے سے کیا وہاں پہ گزرنے سے بھی منع کرتے ہیں کہ اس ایسی بستیوں میں داخل ہو تو جلدی سے گزر جاؤ تاکہ اس عذاب کا تمہارے اوپر بھی اثر نہ ہو، کیونکہ وہاں پہ ان قوم کے خلاف بد دعا ہوئی۔ لیکن یہ فیض ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ وسعت ظرف ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ باوجود اپنے جسم کی پنڈلیوں سے خون بہا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا نہیں کی۔ امت کو بھی یہ درس دے کے گئے سل من قطعک، میرے امتیو تمہارے ساتھ اگر کوئی تعلق توڑتا ہے تم پھر بھی جوڑنا، وات من حرمک، تمہیں کوئی محروم بھی کرتا ہے تو پھر بھی تم عطا کا در ان کے اوپر بند نہ کرنا، اور کبھی بھی کسی سے انتقام نہ لینا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا درس ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نورانی اور سیرت کے روشن گوشے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب حضرات کا اس مبارک جگہ پہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے مکہ کو چھوڑ کر اس طائف میں آئے کہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیں، اللہ ہمیں خود بھی دین پہ چلنے کی اور ہماری نسلوں کو بھی دین پہ چلانے کی اور لوگوں کو بھی دین پر چلانے کا جذبہ دایانہ ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔